الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک ہم تعالیٰ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 72، 73 اور 74 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، وہ کہنے لگی، ایک گروہ نے ایک پلان بنایا۔ کیا بنایا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ ایمان والا پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے پر ایمان لے آؤ دن کے وقت، یعنی کہ صبح وقت، دن کے وقت لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اس کے پر ایمان لے آؤ۔ باکمال لوگ اقرار کر لو جی کہ ہاں جی ہم بھی مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعد میں اس سے کفر کر جاؤ، بعد میں دوبارہ سے انکار کر جاؤ، شاید کہ یہ لوگ بھی واپس لوٹ آئیں۔ یہاں پہ ایک منافقانہ ایک طرز، ایک اسکیم کا بتایا جا رہا ہے ان کے، کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو جو دل اسلام کی طرف چلے جا رہے تھے، غیر مسلم مسلمان ہوئے چلے جا رہے تھے، اور ایسے پختہ ہوئے ان کے مسلمان ہو جاتے تھے، ایک دو اسلام قبول کر لیا تو پھر بلال کی طرف جتنا مرضی ان کے اوپر ظلم اٹھا دیں وہ اسے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اتنا وہ پختہ ہوتے تھے کہ جان بھی چلی جائے تو چلی جائے لیکن اسلام سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہ جو کہ روب طاری ہوتا چلا جا رہا تھا کفار کے اوپر، اس کا کوئی ان کو حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کا یہ حل انہوں نے یہ سوچا، ترکیب سوچی کہ لوگ جو اتنا پکے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی پختگی جو ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور اس طرح کے بعد دن میں اسلام قبول کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں جی ہم بھی مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے ہیں، بعد میں پھر کافر ہو جاؤ، بعد میں یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے بڑے دیکھ لیجیے، آزما لیا، قریب ہو کے دیکھ لیا، ان کے کچھ نہیں ہے کے پاس، ایسی خام خواہ کی باتیں ہیں، ہم تو دوبارہ اپنے دین میں واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اسکیم رہا تھا کہ عام جو سادہ لوگ ہیں جو کہ اسلام قبول کرنے کی طرف آ رہے ہوں یا جنہوں نے قبول کیا ہو، وہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، یعنی کہ ان کے قسم کے عالم تھے ان کے، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر یہ آپ کو چھوڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہے ان کے اندر کوئی بات ایسی جو کو نظر ہے کہ نہیں یہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر پختہ رہا جائے، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ تو ان کے لوگوں کو ایک دل کھٹا کرنے کے لیے، لوگوں کی طرف نا ایک وہ کرنے کے لیے کہ جو پختگی تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ اسکیم لڑائی کے بعد ٹھیک لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ واپس جا رہے ہیں، تو پھر ہم بھی مطلب ہے کہ غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں، تو شاید ہم بھی واپس کہ وہ کہہ رہے ہیں شاید وہ بھی واپس پلٹ آئیں، ہماری حرکت کی وجہ سے وہ بھی اسلام کو چھوڑ کے واپس کافر ہو جائیں گے۔ یہ بس انہوں نے ایک اسکیم لڑائی انہوں نے اپنی طرف سے ایک۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم ایمان نہ لانا، اس کی کسی کی بات نہ ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کی تابعداری کرنے والا ہو، اتباع کرنے والا ہو۔ یہاں پہ یعنی کہ وہ پکا بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف ڈر بھی لگا ہوا، یہ نہ کہ دکھاوے کے لیے جو مومن مسلمان ہو رہے ہیں یہ نہ وہ پکا ہی ہو جائے، واقعی جا کے وہاں چپک جائے مقناطیس کی طرح، تو اس کی بھی کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرنا، بس یہ دکھاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ایمان کسی پہ نہیں لانا، صرف اسی پہ لانا جو کہ تمہارے دین کا اتباع کرنے والا ہے۔ کل ان کو جواب دے دو کہ ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، کہ تم جس چکر میں پڑ رہے ہو، تم وقتی طور پہ جو ہدایت قبول کر کے واپس پلٹ رہے ہو، اور جن لوگ پکے ہدایت قبول کر چکے ان کو تم ہٹانا چاہتے ہو، یہ سی تمہاری اسکیمیں کامیاب ہونے لی۔ یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے، جس نے ہدایت قبول کر لی وہ اللہ کی طرف سے قبول ہوگی، اس کی تمہارے ہتھ کنڈوں سے وہ ہدایت سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اب یہاں پہ پھر وہ بات کریں گے یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو اللہ نے دے دی ہے، کہ اللہ نے تمہارے مثل جس کو دی تھی، تمہیں ہدایت دی تھی، وہ اللہ نے کسی اور کو اب دے دی گئی، جو نبوت تمہاری طرف سے جو ہدایت اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہوئی تھی وہ اللہ نے تم سے چھین کے کسی اور کو دے دی ہے، تو یہ اللہ کی چوائس ہے، اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کی ہدایت دی ہوئی جو ہدایت ہے جو تم سے چھین کے دوسروں کو دے دی گئی۔ اب یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے اس کا ہجرت وادی کرو، لڑائی جھگڑا کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم نے خود یعنی کہ اپنے حرکتوں سے اپنی جو چیز اس کو چھنوا لیا، کہ تم نے جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی تم نے اس کی قدر نہیں کی، اب وہ چھن کے کسی اور کی طرف چلی گئی، ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ تھا یہ دوسری طرف چلا گیا، تو اس میں تمہارے ہتھ کنڈوں سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ کہہ دو کہ ان الفضل بید اللہ، کہ بے شک فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے،
یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، کہ جو کہ فضل کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کو ہدایت ملے گی، فضل اس کی نعمت یہ اسی کو ملے گی جو اس کو چاہ رہا ہوگا، جو اللہ کی چوائس کے مطابق چلے گا اس کو اللہ چنے گا پھر اپنی ہدایت کے لیے۔ وہ اللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے، یعنی کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں، کون کس کا حقدار ہے ہدایت کا، کون نہیں ہے، کون ہدایت کو چاہ رہا ہے کون نہیں چاہ رہا۔ جو چاہ رہا ہوتا ہے پھر اس کا اللہ بھی اس کو انتخاب کرتا ہے، اللہ پھر اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کو یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے پھر خاص کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی یعنی کہ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ اسی کو ملتی ہے جو کہ اللہ کی چوائس کا وہ حقدار ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے کہ اپنی رحمت اس کے ساتھ میں نے خاص کرنی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی کہ یہ جو ہدایت ہے اللہ کی طرف سے اور یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا رحمت ہے اور فضل ہے اس کا، یہ اللہ کی چوائس سے ملتا ہے، جو کہ مل گیا اس کو تم چھین نہیں سکتے، اور تم اگر نہیں لینا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی دے گا بھی نہیں، تم اس کی طرف کوشش کرو گے اور کہ ہدایت کی طلب کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کو دیکھا کہ اس کے اندر کیا طلب ہے، پھر اللہ انتخاب کرے گا کہ ہاں یہ واقعی اسی کا طلبگار ہے، کوئی ہدایت چاہیے، مانگ رہا ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، یہ اللہ کی بھی چوائس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہتھ کنڈے اس قسم کے جو بتائے گئے یہ منافقانہ طرز یہ ہر طرح کے یعنی کہ قوموں میں پائی جاتی ہے، کہ منافق لوگوں کا آستین کے سامنے یعنی کہ وہ لبادہ اوڑھ کے بیچ میں گھس جانے والے، یہ اس قسم کے لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ان سے یعنی کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں لبادہ اور کے بیچ میں شامل ہو گئے ہیں، ان کی جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، ان کی جو چالیں ہوتی ہیں ان سے بچ کے رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں چیزوں کے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان عطا فرمائے کہ ایسے لوگوں کی ہم پہچان کریں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا سمجھایا اس کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے صحابہ کرام قائم ہوئے کہ ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، نہ کہ جو حق انہوں نے دیکھا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی استقامت عطا فرمائے، جو اللہ نے حق ہمارے پاس پہنچا دیا اس کو ہمیں پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔